بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. عزیز طلبہ، دروس فقی قواعد کے جاری ہیں اور آج ان دروس کی ہماری جو نشست ہے وہ ہے نشست نمبر 34. آج کی نشست میں ہم فقی قواعد کے تطبیقی جائزہ کا جو حصہ تھا، دوسرا حصہ، جس میں ہم 99 فقی قواعد جو ہے مجلۃ الاحکام العدلیہ کے دیکھیں گے، اس میں ہم قاعدہ نمبر 18 پڑھیں گے. قاعدہ نمبر 18 کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں. لا ضرر ولا ضرار، کہ شریعت میں یعنی کوئی ضرر اور ضرار نہیں ہے. دونوں میں فرق کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا. بہرحال حکم یہ ہے کہ شریعت میں کسی کو ضرر دینا بھی جائز نہیں ہے، نہ ابتداءً اور نہ ہی مقابلے میں، اور بہرحال نقصان اور ضرر شریعت میں جائز نہیں ہے. یہ تو مختصر سا ترجمہ ہے اس قاعدے کا. اب ہم مختلف عنوانات کے تحت اس قاعدے کا تجزیہ کرتے ہیں. پہلا عنوان ہے دیگر تعبیرات، کہ یہ قاعدہ دیگر کچھ کتابوں میں ان الفاظ کے ساتھ بھی ہے کہ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اور اس طرح الضرر یزال. ضرر پر اور بھی مختلف قواعد ہے جو وقتاً فوقتاً کچھ آ چکے ہیں پہلے، کچھ اور بھی آئیں گے. بہرحال مختلف الفاظ کے ساتھ ضرر کے ازالے اور ضرر کے ختم ہونے پر جو ہے کئی فقہی قواعد موجود ہیں. یہاں ہم نے ایک دو الفاظ کو سمجھنا بہت ضروری ہوگا، بلکہ صرف لفظ ضرر کو سمجھیں گے. ضرر اور ضرار میں جہاں تک فرق ہے وہ انشاءاللہ اگلے عنوان کے تحت دیکھیں گے. کہ ضرر کا یہاں الفاظ کی وضاحت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ضرر کا کیا مطلب ہے. لفظ ضرر جو ہے یہ ضرر سے مشتق ہے اور اس کے لغوی معنی نقصان اور تکلیف کے آتے ہیں. بنیادی طور پر معجم و مقاییس اللغہ میں علامہ ابن فارس نے لکھا ہے کہ ضرر کے بنیادی طور پر 3 معنی آتے ہیں. ایک آتا ہے خلاف نفع. خلاف نفع کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی چیز جس میں نفع نہ ہو. تو جب نفع نہیں ہوگا تو نقصان ہو، تکلیف ہو، فقر و فاقہ، ہر وہ حالت اس میں داخل ہے جس میں انسان کو نفع نہ ہو بلکہ نقصان ہو جائے. خواہ مالی نقصان ہو، جانی نقصان ہو، وہ اس کو کہتے ہیں ضرر. دوسرا بنیادی معنی اس کا آتا ہے کسی چیز کا جمع اور اکٹھا ہونا. جیسے کہا جاتا ہے شاۃ ضرۃ، یعنی دودھ والی بکری جس میں دودھ جمع ہو چکا. اور تیسرا معنی ضرر کا قوت کے معنی میں بھی آتا ہے، طاقت کے معنی میں. بہرحال یہاں اس کے پہلے معنی مراد ہے اور وہ ہے تکلیف، مشقت. اور اس کی عصر حاضر کے علماء نے اس کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے کہ الاخلال بمصلحة مشروعة للنفس او الغیر تعدیا او تعسفا او اہمالا. ان الفاظ کے ساتھ یعنی نفس یا اس کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے جو مصلحت شریعت میں مشروع ہے اس میں ظلم کر کے یا غلط طریقے کے ذریعے یا غفلت کے ذریعے خلل ڈالنا، یہ ضرر ہے. یعنی الاخلال خلل ڈالنا بمصلحت مشروعۃ، کسی مشروع جائز مصلحت میں، اور وہ جو خلل ہے وہ نفس کو ہو یا غیر کو ہو، تعدی کے طور پر ہو، تعسف کے طور پر ہو یا اہمال کے طور پر. تعدی کا مطلب ہوتا ہے کسی پر ظلم کرنا. تعسف کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنی مملوکہ چیز کو اس طرح غلط استعمال کرے کہ دوسرے کو تکلیف لاحق ہو جائے. اور اہمال کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کے ذمے جو شرعی ذمہ داری ہے اس کو انسان پوری نہ کرے اور اس کی وجہ سے کسی کو ضرر لاحق ہو جائے. تو تعدی، تعسف یا اہمال، ان کے ذریعے اگر آپ کسی کو تکلیف دیں گے، کسی کو ضرر پہنچائیں گے تو وہ شریعت کی نظر میں بنیادی طور پر ضرر کے ضمن میں آتا ہے. تو بہرحال یہ ہے بنیادی طور پر اس لفظ کی وضاحت. اگلا جو عنوان ہے وہ ہے ضرر اور ضرار میں فرق. یعنی قاعدے کے اندر 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، ضرر اور ضرار. تو کیا ضرر اور ضرار کے درمیان میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ بعض علماء کی رائے تو یہ ہے کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی معنی میں ہیں. بس یہ صرف قاعدے کے اندر تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے، اسی لیے اس کے ساتھ ساتھ ضرر کے ساتھ ضرار کا لفظ آیا ہے. تاہم کچھ علماء نے ان دونوں کے درمیان فرق بھی بیان کیا ہے اور مختلف الفاظ میں ان کے فروق کو علماء نے بیان کیا ہے. کچھ علماء نے لکھا کہ ضرر وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں انسان خود کو فائدہ پہنچائے اور دوسرے کو نقصان پہنچائے، اور ضرار کا مطلب ہوتا ہے کہ خود کا کوئی ذاتی فائدہ نہ ہو لیکن دوسرے کو نقصان پہنچائے. یعنی اپنے فائدہ ہو یا نہ ہو، بالکل نہ ہو، تو دوسرے کو نقصان پہنچانا ضرار ہے، اور اپنے فائدے کی خاطر کسی کو نقصان پہنچانا یہ ضرر ہے. اسی طرح کچھ علماء نے مزید فروق بھی بیان کیے ہیں. بعض علماء نے لکھا کہ ضرر کا مطلب ہے کسی پر کوئی ضرر نہیں ہے، یعنی اگر کسی کو کوئی شخص نقصان پہنچائے تو اس پر لازم نہیں ہے کہ اس کو برداشت کرے، اپنا دفاع کر سکتا ہے، یہ ہے مطلب. اور ضرار کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے، یعنی اپنے دفاع
کی اجازت ہے اور کسی اور کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے. ایک تو یہ بھی علماء نے فرق بیان کیا ہے. اسی طرح لیکن سب سے راجح قول جو علماء نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ضرر کا مطلب ہوتا ہے کہ ابتداءً کسی کو ضرر اور نقصان پہنچانا، یعنی ایسے شخص کو نقصان پہنچانا جس نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، تو اس کو کہتے ہیں ضرر. اور ضرار کا مطلب یہ ہے کہ مقابلتاً کسی کو ضرر پہنچانا، یعنی ایک شخص نے آپ کو نقصان پہنچایا، آپ اس کے مقابلے میں اسے ضرر پہنچائے. تو یہ بھی شریعت میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو شریعت اصل حکم یہ دیتی ہے کہ آپ اس سے اپنا بدلہ نہیں لے سکتے. اصل حکم تو یہ ہے کہ آپ عدالت جائیں، آپ قاضی کے پاس جائیں اور رجوع کریں اور اس سے سزا دلوائے. اور بلکہ بعض صورتوں میں اگر علماء خود جو ہے سزا کی اجازت دی گئی ہے تو وہاں پر بھی اعتدال اور جزاء سیئۃ بسیئۃ مثلھا کے الفاظ کے ساتھ کہ بھئی آپ کو جتنا ضرر پہنچایا گیا ہے اتنا ہی ضرر آپ پہنچا سکتے ہیں، بدلہ لے سکتے ہیں. زیادہ عمومی طور پر چونکہ انسان اس میں برابری کا لحاظ نہیں رکھ پاتا تو شریعت نے حکم دیا کہ اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچائے تو آپ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، بدلہ خود نہیں لے سکتے. آپ نے حاکم یا قاضی سے رجوع کر کے اس کو سزا دلوانی ہے، اور جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں ضرار. اگر آپ خود کسی کو اس کے نقصان کے بدلے میں نقصان پہنچائیں گے تو یہ پھر ضرار میں آئے گا، اور یہ بھی شرعاً ممنوع اور ناجائز ہے. اس کے بعد ہم اگلا عنوان دیکھتے ہیں، وہ ہے قاعدے کا مفہوم. یہ قاعدہ جوامع الکلم میں شمار کیا جاتا ہے، اور ان دو جملوں کے اندر یعنی لا ضرر ولا ضرار میں بہت سارے احکام اور مسائل جو ہے وہ پنہا ہے. شریعت کا ایک اہم حکم ہے اس کے اندر کہ اسلام میں کسی کو بھی ضرر اور نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے، نہ ابتداءً اور نہ ہی مقابلے کے طور پر. اور دوسرا نقطہ یہاں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہاں پر دو جگہ لا کا لفظ آیا ہے، جو عربی گرامر سمجھنے والوں کو پتہ ہے کہ نفی جنس کے لیے آتا ہے، اور اس کی خبر محذوف ہے کہ لا ضرر فی دیننا ولا ضرر فی دیننا، یا اس طرح کہہ سکتے ہیں لا ضرر ولا ضرار فی دیننا، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. تو بہرحال ضرر اور ضرار کی جو خبر ہے یعنی لا نفی جنس کی جو خبر ہے وہ فی دیننا ہے یا فی الاسلام کا لفظ ہے، اور اس میں نفی کی گئی ہے کہ اسلام میں کوئی ضرر اور ضرار نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی مکمل طور پر اس کی اجازت نہیں دی گئی اور اس کو منع قرار دیا گیا ہے، اسی لیے یہ ایک اہم قاعدہ اس سلسلے میں شمار کیا جاتا ہے. اچھا، یہاں اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جس ایسا کوئی ضرر بسا اوقات ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ عبادات میں سزاؤں میں بھی تو ضرر ہے، تو وہاں پھر کیسے آپ یہ قاعدہ اپلائی کر سکتے ہیں کہ اسلام میں کوئی ضرر نہیں؟ تو علماء کہتے ہیں وہ شریعت کی نظر میں وہ ضرر ہے ہی نہیں. مثلا جہاد کے اندر ضرر ہے، قصاص میں ضرر ہے، چور کا ہاتھ کاٹنے میں ضرر ہے، بہرحال لیکن وہ ضرر جو ہے وہ شریعت کی نظر میں وہ ضرر ہی نہیں ہے. وہ شریعت نے مصلحت کی خاطر اور مفاسد کو دور کرنے کے لیے مشروع کیے گئے تاکہ اس سے بھی بڑے ضرر لازم نہ آئے. اگر اس کی اجازت نہ دی جاتی تو اس سے بھی بڑے بڑے ضرر کا جو ہے وہ امکان تھا. تو اسی لیے شریعت نے پھر یہ اجازت جو ہے وہ ایسی صورت میں ان کو مشروع کیا ہے ان سزاؤں وغیرہ. بہرحال یہ اس قاعدے کا مختصر سا مفہوم. جہاں تک دلائل کی بات آتی ہے کہ لا ضرر ولا ضرار کے دلائل کیا ہے، تو بہت سارے دلائل ہیں قرآن و حدیث کے اندر. قرآن کی بہت ساری آیات ہے جس میں یہ آیا ہے کہ بھئی ضرر کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. مثلا قرآن میں آیا ہے کہ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده، نہ تو ماں کو اپنے بچے کی وجہ سے ضرر دیا جائے، نہ باپ کو اپنے بچے کی وجہ سے. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ولا يضار كاتب ولا شهيد. بہت سارے اس طرح آیات ہیں. اور حدیث کے اندر تو باقاعدہ واضح حدیث ہے یہ، بلکہ اس قاعدے کے جو الفاظ ہے یہ بعینی ایک حدیث کا ٹکڑا ہے جو موطا امام مالک میں، مستدرک حاکم میں، سنن بیہقی، سنن دارقطنی، سنن ابن ماجہ وغیرہ میں ہے کہ لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضرہ اللہ ومن شاق شق اللہ علیہ. تو بہرحال یہ باقاعدہ ایک حدیث کے الفاظ ہے. اور ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، تو وہ بھی اسی کے اندر آتا ہے. اس کے بعد جو آخری پوائنٹ ہے وہ ہے اس قاعدے کی تفریعات. ویسے تو بہت ساری تفریعات ہیں لیکن یہ 3 مثالیں ذہن میں رکھ لے تو کافی ہے. ایک تو یہ کہ معاملات کے اندر اختیارات، یعنی شریعت نے خرید و فروخت اور دیگر معاملات کے اندر خیار شرط، خیار رویت، خیار عیب وغیرہ کے اختیارات دیے ہیں. وہ صرف اور صرف اسی لیے تاکہ ضرر فریقین کو کسی قسم کا ضرر نہ ہو. مثلا ایک چیز اگر ایک انسان بغیر دیکھ کے خریدتا ہے بعد میں پسند نہیں آتی تو اس کو ضرر ہے، شریعت نے اس کو خیار رویت دیا.
یا ایک چیز انسان کو سمجھ نہیں آ رہی، ابھی نہیں خریدنا چاہتا لیکن وہ سودا بھی نہیں جانے دینا چاہ رہا، تو پھر خیار شرط رکھ سکتا ہے۔ بہرحال اپنے آپ کو ضرر سے بچانے کے لیے اس طرح شریعت نے اجازت دی ہے۔ شفع کا حق ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ زمین بیچتا ہے تو اگر اس کے ساتھ کوئی اس زمین میں شریک ہے تو وہ شفع کر سکتا ہے اس پر، تاکہ کوئی اور باہر سے آدمی آ کر اس زمین کو نہ خرید لے اور اس آدمی کو ضرر لاحق نہ ہو۔ پڑوسی کو حق شفع بھی دیا گیا ہے، اور اس کا بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ اجنبی لوگوں کی ضرر سے بچ جائے، تو یہ بھی ضرر سے بچانے کے لیے ہے۔ اس طرح خراب ہونے والی چیز کی قیمت ادا کیے بغیر کوئی غائب ہو جائے، مثلا آپ سے کسی نے کوئی ایسی سبزی وغیرہ خرید لی کہ جو جلدی خراب ہو جاتی ہے اور آپ کو قیمت دیے بغیر غائب ہو گیا، اب اگر آپ زیادہ عرصے تک انتظار کریں گے کہ وہ کب آئے گا تو یہ چیز جو اس نے خریدی ہے وہ تو ختم ہو جائے، خراب ہو جائے گی۔ تو اس لیے اصل حکم تو یہ تھا کہ آپ اب یہ چیز کسی اور کو نہیں بیچ سکتے، آپ نے تو اس آدمی کو بیچ دی ہے جو غائب ہو چکا، لیکن شریعت نے پھر بھی آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ یہ چیز کسی اور کو بیچ سکتے ہیں اگر وہ آ نہیں رہا تو آپ کا خریدار، اس لیے کہ اگر وہ نہیں آتا اور آپ یہ چیز اپنے پاس ہی رکھیں گے تو آپ کے پاس خراب ہو جائے گی، ضرر ہو جائے گا، تو اس لیے آپ نے اگرچہ اس غائب شخص کو بیچی ہے یہ چیز، پھر بھی آپ یہ بیچ سکتے ہیں تاکہ کسی قسم کا ضرر وغیرہ نہ ہو۔ تو بہرحال بہت ساری ایسی چھوٹی بڑی مثالیں آپ کو مل جائے گی فقہ کے اندر جن میں شریعت کا یہ پہلو جو ہے وہ نمایاں ہے کہ شریعت میں کوئی ضرر اور ضرار نہیں ہے۔ غصب کی مثالیں ہیں اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو بہرحال یہ اس قاعدے کا مختصر سا تشریح تھی جو آپ کے سامنے آ گئی، ورنہ اس قاعدے کے اندر دیگر تفصیلات بھی ہے جو آپ کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔